السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی اصغر علی قاسمی، امام و خطیب مسجد نورانی، پادرین پورہ، بنگلور 26 آپ حضرات کی خدمت میں عید الفطر کے چند مسائل اور گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس نے اس وقت پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سپر پاور ممالک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ بہت سے ممالک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کہیں کہیں جزوی راحت ہوئی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اسی لاک ڈاؤن میں ہماری عبادتیں ہو رہی ہیں۔ معیشت تباہ کر دیا گیا ہے اور کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے ہیں۔ چھوٹے سے بڑے آدمی تک، کاروباری، مزدور، عوام، خواص سب پریشان ہیں۔ دین کے اعتبار سے بھی ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے۔ زندگی میں جو کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے ویسا کرنا پڑا۔ کیا ہم سوچ سکتے تھے کہ اللہ کا گھر ہمارے لیے بند کر دیا جائے گا؟ کیا ہم کبھی سوچ سکتے تھے کہ ہم جمعہ بھی نماز نہ پڑھ سکیں گے مسجدوں میں؟ کیا ہم کبھی سوچ سکتے تھے کہ ہم تراویح کی نماز بھی مسجدوں میں ادا نہیں کر سکیں گے؟ اور یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ سال میں 2 مرتبہ عید پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز، وہ بھی ہم عیدگاہوں میں نہیں پڑھ سکیں گے۔ لیکن یہ سب ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اس کورونا وائرس کی وجہ سے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے، ہماری مسجدوں میں اجتماعی عبادات پر، مندروں میں اور گرودواروں میں، تمام عبادت گاہوں پر عقیدت مندوں کو جانے پر روک لگی ہوئی ہے۔ ان کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ان کی رسم ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں تو تراویح میں گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، جمعہ میں گھنٹے، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ وہاں رہنا پڑتا ہے۔ عید الفطر کے لیے بھی عیدگاہوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہمیں جمع ہونا پڑتا ہے۔ ہمارے لیے مسئلے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا جائے؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کا جو قانون تھا، سوشل ڈسٹینسنگ اور 5 افراد سے زیادہ کہیں اکٹھا نہ ہوں، وہ ابھی بھی قانون برقرار ہے۔ علماء کو امید تھی کہ عید الفطر کے وقت تک شاید حکومت کی طرف سے کچھ ڈھیل ہوگی، لیکن ایسا نظر نہیں آیا۔ اب کل عید ہے، تو چند افراد جو جمعہ اور تراویح مسجدوں میں ادا کرتے تھے، 5 افراد، اتنے ہی لوگ عید الفطر کی نماز مسجدوں میں ادا کر لیں گے۔ باقی مسلمان کیا کریں گے؟ بیچارے، ایک تو ان کو تراویح کی نماز بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ نہیں ملی، نماز با جماعت بھی نہیں ملی، جمعہ کی نماز بھی نہیں ملی۔ اب عید الفطر کے لیے بھی اگر ان کو موقع نہ ملے تو یقیناً ایمانی غیرت ان کی چیخ جائے گی، تڑپ اٹھیں گے وہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ شریعت میں بہت وسعت ہے اور علماء نے ہر موقع پر امت کی رہبری کی ہے۔ اس موقع پر بھی علماء امت نے امت کی رہبری کی ہے۔ تو میں اب آپ کے سامنے عید الفطر کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً علماء عرب، اکثر علماء عرب اور ہمارے ملک ہندوستان کے بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء اور بڑے بڑے معتبر اداروں کی طرف سے یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے، جیسے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم وقف دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور امارت شرعیہ پٹنہ اور دیگر اداروں کی طرف سے انفرادی طور پر علماء نے بھی فتوے جاری کیے ہیں، اپنی رائے دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں جب ہم عیدگاہوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجدوں میں نہیں پڑھ سکتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حالات بدل گئے تو احکام بھی بدل جائیں گے۔ تو ان تمام علماء کرام نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ عام مسلمان اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کے اس حصے میں عید کی نماز پڑھیں جو باہر کا حصہ کہلاتا ہے، دالان اور بیٹھکا، جہاں ہر شخص کو آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ دودھ والا وہاں تک آ جاتا ہے، اخبار دینے والا وہاں تک پہنچ جاتا ہے،
اسی طریقے سے الیکٹریسٹی بل کا میٹر وہاں لگا دیا جاتا ہے تاکہ وہاں کے بجلی والے میٹر والے وہ اپنا میٹر دیکھ کر بل دے سکیں۔ اسی طریقے سے پوسٹ باکس وہاں لگا دیا جاتا ہے کہ پوسٹ مین وہاں آسانی سے آ سکے، اور ہر شخص وہاں تک پہنچنے میں کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ہاں، دروازہ کھٹکھٹا کر جہاں پہنچا جاتا ہے وہاں عید کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس سے باہر کا جو حصہ ہے دالان اور بیٹھکا، وہاں عید کی نماز پڑھی جائے گی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کے لیے کم از کم امام کے علاوہ 3 افراد جو بالغ ہوں، بچے نہ ہوں، 3 بالغ مرد کا ہونا ضروری ہے، تب جماعت قائم ہوگی۔ اگر 3 افراد سے کم ہوں گے تو پھر جماعت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا 3 بالغ مرد امام کے علاوہ، کم سے کم، زیادہ زیادہ جتنی ہو جائیں، لیکن چونکہ ابھی گیدرنگ اور جماعت بڑھانا مقصد نہیں ہے، بس اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنا ہے، تو گھر کی فیملی ممبرز جو ہیں بس وہی عید کی نماز ادا کر لیں۔ مستورات کے اوپر اگرچہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ ادا کرنا چاہیں تو گنجائش ہے، ادا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات عیدگاہ میں شامل ہوا کرتی تھیں، لیکن بہرحال وہ خیر القرون کا دور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب پاک باز تھے، مقدس نگاہیں تھیں۔ آج فتنے کا اندیشہ ہے، تو بہرحال اگر گھر کی مستورات اگر جمع ہوتی ہیں، نماز میں شامل ہوتی ہیں تو نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر تعداد پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ پڑوس سے 1-2 آدمی کو شامل کر لیں تاکہ اذن عام کی ایک جو رسم ہے یا شرط ہے وہ بھی پوری ہو جائے، اور اس طرح سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ میں یہاں اہل علم اور علماء کرام سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ کروں گا کہ جس طرح اکثر علماء نے گھروں میں اجازت دی ہے کہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور وہ تفصیل بتایا، لیکن بہت سے علماء ابھی بھی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ گھروں میں عید کی نماز نہیں ہوگی۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت، جس طرح آپ نے نماز جمعہ کے لیے، جس میں اذن عام شرط ہے کہ ہر شخص کے لیے اجازت ہو، بلا روک ٹوک کوئی بھی مسجد میں آ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہو، اس کا نام ہے اذن عام، ہر شخص آ سکتا ہے، تو آپ اس وقت لاک ڈاؤن کے دوران مسجد میں تو یہ اذن عام نہیں پائی جا رہی ہے، اجازت عام نہیں پائی جا رہی ہے، بس آپ ہی کے ہدایت پر 5 افراد قانون کے اعتبار سے، ملکی قانون کے اعتبار سے آپ نے ہدایت نامہ جاری کیا اور آپ نے فرمایا کہ 5 لوگ نماز تراویح پڑھ لیں، وہی لوگ نماز جمعہ پڑھ لیں، 5 کے علاوہ 6واں 7واں فرد شامل نہیں ہو سکتا، تو اذن عام کہاں پائی گئی؟ صدر، سیکریٹری، کمیٹی اور ملک کا قانون 5 تک اجازت دے رہا ہے، آپ نے بھی ہدایت جاری کی ہے، تو اذن عام علی الاطلاق کہاں رہا؟ آپ اذن عام کو محدود کر دیا، آپ نے کٹوتی کی ہے کہ اذن عام جہاں ہر شخص شامل ہو سکتا تھا وہاں ہر شخص نہیں رہا، اب 5 ہی افراد جمعہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے جمعہ میں اذن عام کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی ہے نا، تو جو نمازیں سال میں 2 ہی مرتبہ پڑھی جاتی ہیں وہ نمازیں تو بدرجہ اولا مستحق تھیں کہ آپ اس میں بھی گنجائش نکالیں۔ تو میری رائے یہ ہے آپ اپنے اس نظریے پر غور فرمائیں کہ جمعہ کے لیے آپ نے اذن عام میں ذرا سا گنجائش نکالی ہے، نرمی کا معاملہ کیا ہے، تو اسی طریقے سے عیدین کے سلسلے میں، عید الفطر کے لاک ڈاؤن میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ اذن عام کا تو سوال ہی نہیں ہے، یہاں عیدگاہ میں نماز کی اجازت نہیں ہے تو اذن عام کیسے ہوگا؟ تو اذن عام کے لیے جو آپ نے نرم رویہ وہاں اختیار کیا ہے وہی آپ یہاں بھی اختیار کریں، تو انشاءاللہ پوری امت متحد ہو کر خوشی خوشی اپنے گھروں میں بھی باہر کے حصے میں دالان میں نمازیں ادا کر کے عید کی خوشیاں منا سکتے ہیں۔ ایک بات یہ، تو بہرحال جب یہ بات صاف ہو گئی کہ علماء عرب اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام نے گھروں میں عید کی نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے، تو آپ ادا کریں۔ اب نماز ادا کرنے کے سلسلے میں جو 2 باتیں تھیں ان کا خیال رکھیں، اور بہر صورت جو قانونی ہدایات ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہے، صفوں کے درمیان میں ذرا گیپ رکھیں، اور نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ کرنے کی بالکل ضروری نہ سمجھیں، نہ آپ اس کو عید کا لازمہ سمجھیں کہ جب تک ہم ہاتھ اور مصافحہ نہیں کریں گے تو عید ہماری نہیں ہوگی۔
نماز پڑھ لیں، اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ اچھا، تو اب عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ عید کی نماز کا طریقہ بہت سمپل ہے۔ سب سے پہلے تو نیت ہے۔ نیت میں آپ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں کہ نیت کیسے کریں، تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ نے سوچ لیا کہ ہم عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، آپ کی نیت ہو گئی، لیکن الفاظ سے کہنا مستحب ہے، بہتر ہے تو آپ الفاظ سے بھی کہہ لیں کہ میں نیت کرتا ہوں واجب 2 رکعت نماز عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ نیت کرتا ہوں میں نماز عید الفطر کی واجب 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر امام ہے کوئی تو وہ امامت کی نیت کر لے کہ میں مردوں کی بھی نیت کر رہا ہوں اور عورتوں کی بھی امامت کی نیت کر رہا ہوں۔ بہرحال نیت ہو گئی۔ نیت کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے مسلسل۔ پہلی اور دوسری تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، چھوڑنا ہے۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ چھوڑنا نہیں ہے، باندھ لینا ہے۔ امام صاحب قرات کریں گے سورہ اعوذ باللہ بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ۔ اس کے بعد رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، قراءت کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں زائد کہیں گے۔ پہلی، دوسری، تیسری، تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، چھوڑنا ہے۔ چوتھی تکبیر رکوع میں جانے والی ہوگی تو وہ اس تکبیر میں آپ رکوع میں چلے جائیں، رکوع کریں، سجدہ کریں۔ اس کے بعد التحیات، درود شریف اور دعا معصورہ پڑھ کر سلام پھیریں، آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ اب خطبہ رہ گیا۔ خطبہ بھی 2 حصوں میں ہے، پہلا حصہ، دوسرا حصہ۔ تو پہلے حصے میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، دوسرے حصے میں اللہم صلی علی درود ابراہیم یا کوئی چھوٹا سا درود پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ آپ کا خطبہ ہو گیا۔ یا پھر آپ جو واٹس ایپ میں بہت سارے خطبے آج کل گردش کر رہے ہیں، اس خطبے کو سن لیں، دیکھ لیں، دیکھ کر پڑھ لیں، یا برزبانی جیسا بھی ہو آپ اس خطبے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ آپ کا خطبہ بھی پورا ہو جائے گا۔ جمعہ کا خطبہ واجب ہے، لیکن عید کا خطبہ سنت ہے، لیکن سننا اس میں بھی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ تو یہ ہے نماز عید الفطر کا طریقہ۔ اور عید الفطر کے بعد گلے ملنا اور ہاتھ ملانا یہ نہ پہلے ضروری تھا نہ اب ضروری ہے، بلکہ لاک ڈاؤن میں نہ ملانا ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عید الفطر خوشیوں کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دلوں میں جو عداوتیں ہیں، دوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس لاک ڈاؤن میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے ملا دے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم زندگی بسر کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی ساری رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔